سورۃ البقرہ آیت نمبر 110۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیر۔ ترجمہ: وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور تم نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور دیتے رہو تم زکوٰۃ، وَمَا، اور جو، تُقَدِّمُوا، آگے بھیجو گے، لِأَنفُسِکُم، اپنے لیے، مِن خَیْرٍ، بلائی، تَجِدُوهُ، تم اسے پالو گے، عِندَ اللَّہِ، اللہ کے پاس، اِنَّ، بے شک، اللہ، بِمَا، جو کچھ، تعملون، تم کرتے ہو، بصیرٌ، دیکھنے والا ہے۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور جو بھی نیکی تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس پالو گے، بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 111۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ترجمہ: وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، لَن يَدْخُلَ، ہرگز داخل نہ ہوگا، الجنت، جنت، الا، سوائے، من کانا، جو ہو، ہودن، یہودی، او نصارا، یا نصرانی، تلک امانیہم، یہ ان کی جھوٹی آرزوئیں، کل، کہہ دیں، ہاتو، تم لاؤ، برہانکم، اپنی دلیل، ان کنتم، اگر تم ہو، صادقین، سچے۔ اور انہوں نے کہا جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے مگر جو یہودی ہوں گے یا نصارہ، یہ ان کی آرزوئیں ہی ہیں، کہہ دے لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ آیت نمبر 111۔ آیت میں ایک لمبی بات مختصر کر دی گئی ہے، یعنی یہودیوں نے کہا جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے مگر جو یہودی ہوں گے، اور نصارہ نے کہا کہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے مگر جو نصارہ ہوں گے، کیونکہ ان میں سے کوئی فریق بھی دوسرے کے جنت میں جانے کا عقیدہ نہیں رکھتا تھا۔ فرمایا یہ ان کی آرزوئیں ہی ہیں، حقیقت سے ان کا کچھ تعلق نہیں۔ اگر یہ سچے ہیں تو اپنی دلیل پیش کریں۔ رازی رحمہ اللہ نے فرمایا، اس آیت سے ثابت ہوا کہ کوئی بھی دعویٰ کرنے والا خواہ نفع کا دعویٰ کرے یا اثبات کا، اس پر دلیل اور برہان پیش کرنا لازم ہے، اور یہ تقلیداً کہی ہوئی بات کے باطل ہونے کی سب سے سچی اور پکی دلیل ہے، کیونکہ تقلید نام ہی کسی بات کو بلا دلیل قبول کرنے کا ہے۔ نمبر 2، امانیہم، خبر معرفہ ہونے کی وجہ سے ترجمے میں ہی کا اضافہ کیا گیا ہے۔ آج کل مسلمان بھی محض آرزوؤں اور خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں، حالانکہ نام کا اسلام نہ دنیا میں عزت کا ضامن ہے اور نہ آخرت میں۔ آیت نمبر 112۔ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ترجمہ: بلا، کیوں نہیں، من، جس، اسلم، جھکا دیا، وجہہ، اپنا چہرہ، للہ، اللہ کے لیے، وہو، اور وہ، محسن، نیکوکار، فلہ، تو اس کے لیے، اجرہ، عند ربہ، اس کا اجر اپنے رب کے پاس، ولا، اور نہ، خوف، کوئی خوف، علیہم، ان پر، ولا ہم، اور نہ وہ، یحزنون، غمگین ہوں گے۔ کیوں نہیں، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہو تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آیت 112۔ یعنی جنت میں جانے کے لیے کسی گروہ کا فرد ہونا کافی نہیں، بلکہ اس کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ ایک یہ کہ اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دے، چہرہ تابع ہو گیا تو پورا جسم تابع ہو گیا، پھر جو عمل کرے اسی کے لیے کرے، کسی دوسرے کا اس میں دخل نہ ہو۔ دوسری یہ کہ وہ عمل حسن
یعنی نیک ہو، اس کی طرف اشارہ وہوا محسن کے ساتھ ہے۔ نیک عمل وہی ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ پہلی شرط نہ ہوگی تو منافقت اور ریاکاری ہے، دوسری نہ ہوگی تو بدعت اور گمراہی ہے۔